औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कीजिए सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। प्रोग्राम में कुछ ताख़ीर हुई जिसकी मैं माज़रत चाहूँगा और प्रोग्राम के फॉर्मेट से आप वाकिफ़ हैं। अपने दीन से मुतालिक, प्यारे दीन से मुतालिक जो भी आपके ज़हन में सवाल हो आप सवाल पूछ सकते हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए जब से ये हिदायत टीवी का आगाज़ हुआ है हमने ऐसे हज़ारों सवालों के जवाब आपको दिए हैं कि जिससे इंशाअल्लाह आप भी मुस्तफ़ीद हुए हैं। और आप जो सवाल करने वाले हैं ज़रूरी नहीं कि ये आप ही की तशनगी थी, हो सकता है कि जो आप सवाल कर रहे हैं उसमें हज़ारों लोगों का भला हो। तो जैसी टेलीफोन लाइन्स आपकी खुलें तो आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना सैयद अब्बास आब्दी साहब। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब जो जैसे ही हम कॉल्स खोलें फिर जो सवाल जो आपका सिलसिला शुरू होगा, लेकिन इस वक्त जो शाम के हालात हैं और ख़ास तौर पर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज्र इब्न अदी के रोज़ा पाक की जो बेरुमती हुई, आप अपने ख़यालात से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया बजा लाता हूँ, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हुआ और हमारे तमाम नाज़रीन और नाज़रात की खिदमत में भी सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करता हूँ। इस बात की मैं यकीनन ताज़ियत पेश करूँगा सबसे पहले तमाम आशिक़ान रसूल, आले रसूल और असहाब रसूल की खिदमत में, और मज़म्मत करते हैं हर तरह के दहशतगर्द लोगों की कार्रवाई पर, ख़ासकर जो शाम में दहशतगर्दी उरूज पर नज़र आ रही है। बाज़ लोग बहुत ही नादान, बहुत ही ज़्यादा सादा लोग हैं कि समझते हैं कि वहाँ जो शाम में हो रहा है वो कुछ लोग फ्रीडम फाइटर हैं जो डिक्टेटर के ख़िलाफ़, एक ज़ालिम हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने दहशतगर्द थे वो सारे के सारे अब इस वक्त शाम में जमा हो गए हैं। और अमेरिका और इसराइल और दीगर उनके जो समझ लीजिए कि उनके जो मुत्तहिदा ममालिक हैं वो सारे के सारे वहाँ शाम की हालत को बिगाड़ने और दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में लगे हुए हैं। मकसद क्या है इस काम को अंजाम देने का? नंबर 1, जो बेदारी पैदा हो रही है, इस्लामी बेदारी पैदा हो रही है, उस बेदारी को एक दूसरा ख़तरनाक रुख देना है, यानी उसका नेगेटिव एक और सिलसिला पैरेलल शुरू करना है। पॉजिटिवली जो मिस्र में तहरीक चली, वहाँ लीबिया में तब्दीली हुई, इनकलाब आया, मिस्र में इनकलाब आया, क़द्दाफ़ी जैसे डिक्टेटर्स का ख़ात्मा हुआ, हुस्नी मुबारक की हालत जो है वो आपको पता ही है कि किस तरह ख़राब हुई। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तुनिसिया में जो कुछ हुआ, और यमन में बहुत कुछ हो चुका और हो रहा है, बहरैन में जो कुछ तब्दीली आ रही है, सऊदी अरब में जो मुज़ाहरे हो रहे हैं और बेदारी का सिलसिला और फैलता जा रहा है। अब दुश्मनान खुदा ने, दुश्मनान रसूल और आले रसूल ने, दुश्मनान इस्लाम ने, यूँ कहिए कि जितनी बड़ी ताकतें दज्जाली ताकतें हैं, उन सारी ताकतों ने मिलकर उस पॉजिटिव इनकलाब के मुकाबिल में एक नेगेटिव दहशतगर्दी का सिलसिला शाम में शुरू किया। यानी आड़ ये कि हुकूमत के खिलाफ ही हो रहा है, हुकूमत के खिलाफ है और कहते हैं कि डिक्टेटर की हुकूमत है, उसको हटना चाहिए। और सपोर्ट कौन कर रहा है? डिक्टेटर सारे सपोर्ट कर रहे हैं। कतर जो है वो कौन सी जमहूरी हुकूमत है कि जो बशार अल असद जैसे डिक्टेटर को हटाने की कोशिश में लगी हुई है? या आप यूँ देखिए कि सऊदी अरब की जो बादशाहत है वो इसमें पैसे लगा रही है। तो क्या सऊदी अरब में कोई डेमोक्रेसी आ चुकी है, वहाँ जमहूरियत हो चुकी है कि आप एक डिक्टेटर को हटाने के चक्कर में लगे हुए हैं? ये सब कुछ दिखावा है और पीछे जो है दहशतगर्दों को सपोर्ट। अब देखिए, कहा जाता था ना पहले कि अलकायदा जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है। आप शाम में देखेंगे कि अलकायदा, अमेरिका और इसराइल वही पुराना जो है मिल करके मासूम अवाम पर हमले कर रहे हैं। अलकायदा अभी शाना बशाना अमेरिका और इसराइल के साथ आपको शाम में नज़र आती है। तो ये सारे मसाइल हैं जिनको दर्क करने की ज़रूरत है। ज़माना आखिरी है, हमें बहुत ज़्यादा
احتیاط کے ساتھ مسائل کو دیکھنا بھی ہے، سمجھنا ہے۔ آج ہی اسرائیل نے تیسری مرتبہ جو ہے وہ ایئر اسٹرائک کیا ہے، تو یہ کس خوشی میں کیا ہے، یا کون سی ایسی دشمنی شام کے ساتھ ہے اس کی؟ یہ صرف اور صرف وہ جو قوتیں، مثبت قوتیں اسلام کے نام پر ابھر رہی ہیں، اس کو دبانے کی کوشش ہے۔ اور انہی کوششوں میں یہ ایسے یزیدی ہیں، یہ جتنے القاعدہ اور اس کے جو ساتھی ہیں، جتنے دہشت گرد وہاں پر جمع ہو گئے ہیں، یہ ایسے یزیدی ہیں کہ صحابہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی قبروں کو ویران کرنا، اور جلیل القدر صحابی حضرت حجر بن عدی الکندی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ حاتم طائی کے پوتے ہیں۔ حاتم طائی جو جس کی سخاوت مشہور و معروف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں حاتم طائی زندہ ہوتا تو وہ ضرور ایمان لاتا مجھ پر، اور اس کے پاس جو صفات تھے وہ مومنوں کی صفات تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اولاد جو ہے وہ مسلمان ہوئی، کیونکہ وہ تو دنیا میں نہیں تھا۔ یہ عدی بن حاتم طائی مسلمان ہوئے، صحابی جلیل القدر بھی رہے۔ ان کی 2 بہنیں تھیں، وہ مسلمان ہوئیں اور بہت صحابیات میں شامل ہوئیں، اور عدی کے بیٹے حجر وہ بھی صحابی کہلاتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ، لیکن یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول کی آل سے بھی وفا کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کرنے والے لوگ ہیں، اچانک ایسے صحابیوں کے ساتھ ایسی گستاخی کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک جو اصلی رسول اور آل رسول کے ساتھ وفا کرنے والے صحابی ہیں وہ صحابی نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک ابو سفیان صحابی ہے، اور معاویہ اس کا بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے۔ اس پر جو ہے آنچ نہ آنے پائے، اس کے لیے سپاہ بھی تیار کر لو، لشکر بھی تیار کر لو، اس کے لیے جو ہے ہنگامے بھی کرو، لیکن جو اصلی صحابی جو باوفا صحابی ہیں ان کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ قبر کو مسمار کیا، پہلے تو حرم کو مسمار کیا، جو زیارتگاہ تھی اس کو تباہ کیا، پھر اس کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے اس قبر کو بھی کھود کر لاش کو جلانے کے لیے، لیکن اللہ کی ایک عظیم حکمت اور اس کا جو وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کی لاش صحیح سلامت پائی گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی، جو اس کا جو خادم تھا وہ جو چھپ کر کے اس پورے دہشت گردی کے کارروائی میں وہ دیکھ رہا تھا منظر چھپ کے، اس نے رپورٹ کی ہے کہ وہ جو کوشش کر رہے تھے کہ اندر سے قبر کھودنے کے بعد جنازہ باہر نکالیں جو کہ بالکل فریش تھا، تازہ تھا، سبحان اللہ، وہ زمین میں دھستا چلا جاتا تھا۔ یہ جتنی زمین کھودتے تھے، آپ دیکھیں تصویریں بھی آ گئی ہیں، قبر کو بہت گہرے اس میں زمین میں کھودا گیا، لیکن وہ قبر جو ہے وہ جو جنازہ تھا وہ نیچے چلا جاتا، یہاں تک کہ ان کو خوف ہو جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں اور وہاں سے باہر نکلتے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں نا، دیکھیے کہتے ہیں نا کہ ایک مومن کا دل خانہ کعبہ سے کم نہیں ہے، اور ایک صحابی ہے جو باوفا صحابی ہو اور وہ بھی شہید صحابی ہو، کہ جو محبت کے جرم میں شہید ہوا ہے۔ حضرت حجر بن عدی کا کیا قصور تھا کہ معاویہ نے مروایا اور شہید کیا انہیں؟ صرف یہ کہ ان سے کہا گیا کہ تم علی اور اولاد علی کو گالی دو، انہوں نے کہا کہ جس کو میں ایمان سمجھتا ہوں اس کو میں گالی نہیں دے سکتا ہوں۔ کہا تمہیں مار دیں گے، تمہارے بیٹے کو، جوان بیٹے کو سامنے رکھ کے جو ہے نا، پہلے بیٹے کو مارا، پھر خود حضرت حجر بن عدی کو شہید کیا، شہادت گوارا کر لی، لیکن ایمان سے دستبردار نہیں ہوئے۔ یہ ایسے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ کے بھی صحابی، مولا کائنات کے بھی عاشق۔ تو ایسے شہید کی عظمت کیا ہوگی کہ ایک معمولی مومن کے دل کو اللہ نے خانہ کعبہ جیسا بتایا ہے، تو ایسا عظیم شہید کیا اس کی عظمت کم ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ ایسے گستاخوں کو اللہ نے فوراً سزا بھی دی، وہ واصل جہنم ہوئے۔ جتنے اس کارروائی میں شریک ہوئے سب واصل جہنم ہوئے، اور ایک نے جو بہت زیادہ گستاخی کی تھی
اس کو سر سے تن سے سر اس کا جدا کیا گیا اور لا کے لوگوں کے سامنے پھینکا گیا. تو یہ جو یزیدی ہیں، شمر کی آج بھی نسل باقی ہے، اور یزیدی لشکر جو شام میں ہے بہرحال مذمت کے قابل ہے. مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس وقت صحیح کون ہے، غلط کون ہے. بالکل صحیح. تو ناظرین، اب ای میل ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، ٹیلی فون نمبر بھی آ جائے گا. آپ بھی کچھ اگر سوال پوچھنا چاہیں اپنے مذہب سے متعلق ضرور پوچھ سکتے ہیں. اچھا، جتنی دیر میں آپ کی کال ہے مولانا صاحب، یہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے، لیکن دنیا میں جو ہزاروں چینلز ہیں اسلام کے نام پہ بنے ہیں، وہاں پر خاموشی ہے، کوئی آواز تک بلند کرنے کو تیار نہیں. تو کیا ایمان کی سطح یہ رہ گئی؟ المیہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ محبت کی. جو چاہے آپ وہ بات کر لیں اور دعوے کر لیں، آپ کی مرضی. آپ جس طرح سے بھی دعویٰ کر کے دل کو اپنے مطمئن کر لیں کہ ہم بھی اہل بیت کو چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے کا کوئی ابتدائی جو معمولی سا بھی جو اثر ہے نا، وہ پایا نہیں جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ کم سے کم یہ کہ جو اہل بیت اطہار سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یا وہ صحابہ کرام کی جنہوں نے وفا کا ثبوت پیش کیا ہے، ان سے آپ کا ایسا غیرت اور ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ کسی میں جرأت نہ ہو کہ ایسی کوئی گستاخی کرے. کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. ہاں، وہ سمجھتے ہیں کہ یزید، معاویہ اور اس کا جو باپ ہے ابو سفیان، بس یہی صحابی ہیں دنیا میں. اور وہاں پر جو حالات ہیں اور بھی بہت ہی مبارک روزہ پاک ہے وہاں پہ. ابھی آج ہی یہ خبر میں بھی پڑھ رہا تھا، حضرت جعفر ابن ابو طالب، یہ رسول اللہ نے جن کے لیے فرمایا کہ جعفر ایسا شہید ہے، شہید معمولی شہید نہیں ہے جی، ایسا شہید ہے کہ جس کے 2 بازو اللہ کی راہ میں اس نے قربان کیے تو اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں کہ جو جنت میں پرواز کرتا ہے تو ہر جنتی حسرت کرتا ہے کاش ایسا مقام ہمیں بھی ملا ہوتا. ایسے جعفر طیار کے روزے میں آگ لگائی گئی ہے اور گستاخیوں کی انتہا وہاں بھی کر دی گئی ہے. یہ سلسلہ جاری ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے روزے اقدس کو بھی اللہ ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ رکھے، یزیدی قوتوں کو نیست و نابود فرمائے، اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ یزیدی اور حسینی 2 الگ الگ کیمپ کو سمجھیں اور اپنے آپ کو حسینی کیمپ میں پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. جی ناظرین، السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ بات کر سکتے ہیں، پروگرام کیجئے سوال میں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. ٹیلی فون لائنز ناظرین اوپن ہیں، جو بھی پروگرام میں سوال پوچھنا چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ ای میل کے ذریعے بھی سوال بھیج سکتے ہیں. اور بعض اوقات اگر پروگرام میں ٹائم نہ ہو تو مولانا صاحب پروگرام کے بعد بھی آپ کے ای میلز کا جواب دیتے ہیں. تو ضرور آپ سوال پوچھیے. مولانا صاحب، سوال پوچھنے میں کوئی ہچکچاہٹ یا شرماہٹ تو نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا معمولی نہیں. الحمدللہ سوال کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ چونکہ بیچ میں ایک فاصلہ تھا. جی، اور میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر ذہن میں سوال اٹھے تو اب سوال کرنے کے لیے تو بہرحال یہ تو سوال تو چابی نا، السؤال مفتاح العلوم، علم کی کنجی ہے. سوال کرنا علم کی کنجی ہے. آپ پوچھیں گے تو جانیں گے نا. جب آپ کو معلوم نہیں ہے کسی بات کا، علم نہیں ہے، تو آپ پوچھیں گے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، آپ آہستہ آہستہ اپنے علم کو اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے. تو سوال تو یقیناً بہت اہم مرحلہ ہے. جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. چلے آپ کی بھی کال ڈراپ ہوئی. چلیں آپ بھی دوبارہ ٹرائی کیجئے گا. اور آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا سید عباس عابدی صاحب. تو جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ کنجی ہے، سوال آپ پوچھئے، اور یہ صرف آپ ہی کا بھلا نہیں ہے، سب کا بھلا ہے. تو مولانا صاحب اگر میں سوال پوچھ سکتا ہوں کہ آج میرے والد صاحب کی برسی بھی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیگر جو ناظرین کے والدین اگر دنیا میں نہیں ہیں تو اپنے مرحومین کے لیے کیا بہتر کام کریں کہ ان کو ثواب پہنچے؟ اس کے 2 اہم مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ اپنے مرحوم کی کوئی بھی نماز قضا ہے، روزے قضا ہیں، یا ان کی کوئی واجب کوئی فریضہ ان کا رہ گیا ہے تو اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. دوسرے مرحلے میں جتنے بھی نیک کام ہم کر سکتے ہوں
کوشش کریں کہ ان نیک کاموں کے ثواب میں ان کو بھی شامل کریں. ہم نے اگر کوئی خیرات کی ہے، خیرات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی جگہ پر ہم کسی غریب کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کوئی اور اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ثواب کو مخصوص کر دیں. اللہ کی بارگاہ میں کہیں کہ فلاں میرے والد کو یا والدہ کو، جس کا بھی مرحوم جو عزیز مرحوم ہے اس کے نام کر دیں، تو پھر انہیں وہ ثواب پہنچتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جو برزخ میں دعا کرتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. واہ واہ واہ. یہ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی میں علی اکبر نقوی بریڈفورڈ سے بول رہا ہوں. جی نقوی صاحب. جی بھائی سوال پوچھیے. جی آپ نے جو پروگرام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم رو بھی رہے ہیں اور خوشی بھی ہے کہ آپ نے یہ آواز اٹھائی ہے. بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ناقابل برداشت ظلم ہے. یہ مسلمان یہ آج کل یہ کام کر رہے ہیں، جو وہی مسلمان ہیں جنہوں نے اولاد رسول کو ذبح کیا تھا، آج وہ اصحاب رسول کو قبروں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اہلیان بریڈفورڈ کی طرف سے اس ظلم پہ ہم انتہائی جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اور قبلہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، یہ ظالم لوگ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ کیوں یہ اصحاب رسول کو کبھی کہتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول کے ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ان کی ہم تحفظ میں یہ کرتے ہیں، اور آج صحابہ کو قبروں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا ظلم کیوں ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت؟ قبلہ تھوڑی سی اس کی اگر وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ علی اکبر نقوی صاحب بریڈفورڈ سے آپ شامل ہوئے. اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مدثرہ بات کر رہی ہوں سولیول سے. مولانا صاحب کو بھی میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب سے 3 سوال کرنا چاہوں گی چھوٹے چھوٹے. پہلے 2 سوال جو ہیں سلام سے متعلق ہیں. وہ سوال یہ ہے کہ آج کل ہمیں جیسے ٹیکسٹ میسیجز ریسیو ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ میلاد ہو رہا ہے یا مجلس ہو رہی ہے، اور اس کے ٹاپ پہ سلام بھی لکھا ہوتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو یہ میسج فارورڈ کر دیتے ہیں. تو اس صورت میں جو شخص آپ کو فارورڈ کرتا ہے، کیا اس کو اسی وقت سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، یا ویسے ہی غائبانہ طور پہ سلام اس کو جواب دے دیا جائے جس نے یہ میسج سٹارٹ کیا تھا؟ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہوں اور فون جیسے رنگ ہو رہا اور میسج آن ہو جائے، کوئی شخص اپنا میسج چھوڑ رہا اور سلام کر کے میسج چھوڑ رہا ہو، تو کیا ایسی صورت میں نماز کے دوران اس کو سلام کہنا واجب ہے، یا وہ ریکارڈنگ ہوتی ہے قسم کی، تو وہ بندہ اپنا میسج ریکارڈ کروا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو جواب دیا جائے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی دوسرے ملک میں طویل سفر پر جانا چاہ رہا ہو کچھ عرصے کے لیے، فار ایگزامپل 6 ویکس کے لیے، اور وہ کافی عرصے سے اپنے لیے رقم جمع کر رہا ہو اخراجات کے لیے، وہاں پہ جا کے اس نے جو اسپینڈنگ کرنی ہے، اور ان دا مین ٹائم سفر پہ جانے سے پہلے اگر اس کی خمس کی ڈیٹ آ جائے، تو کیا وہ جو رقم اس نے جمع کی ہے اس پہ اس کو خمس دینا واجب ہے یا نہیں دینے کی ضرورت؟ شکریہ بہت بہت. اللہ. سفر کس چیز کا سفر؟ تو انہوں نے وجہ نہیں بتائی، لیکن یہ بتایا کہ طویل سفر پر دوسرے ملک میں اگر وہ جانا چاہ رہی ہیں تو یہ نہیں بتایا کہ کیا وجہ ہے. اچھا، سوال تھا ہمارے علی اکبر نقوی صاحب کا. ایک تو انہوں نے مذمت کی اس واقعے کی، اور یہ پوچھا ہے کہ یہ جو ظالم ہے وہ چاہتے کیا ہیں اور ظلم کی وجہ کیا ہے کہ اتنا ان کو. دیکھیے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ظلم کا سلسلہ اسی وقت سے شروع ہو گیا. بلکہ ملائکہ نے یہی تو کہا تھا کہ پروردگار تو اس کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے کہ جس کی نسلوں میں ہم خون خرابہ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے علم میں جو تو نے وہ باتیں رکھی ہیں کہ ہم آئندہ کو دیکھیں، تو انسانوں کے اندر تو یہ فساد اور خون اور یہ ایک دوسرے کا قتل، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی وغیرہ نظر آ رہا ہے کہ وہ خون بہانے والے لوگ ہیں. ان کو کیوں اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم کو نہیں معلوم ہے، تم نہیں جانتے ہو. یعنی جتنی باتیں تم کو معلوم ہیں اس سے زیادہ اور بھی باتیں ہیں کہ جن کا علم نہیں ہے. وہ باتیں یہ ہیں کہ اسی انسان کے اندر، انسانی قافلے کے اندر جہاں ظلم کرنے والے ہوں گے وہاں عدل کرنے والے بھی ہوں گے، انصاف پسند لوگ بھی ہوں گے، اور با اختیار میری عبادت کا حق ادا کرنے والے لوگ بھی ہوں گے. فرشتے تو بے اختیار کر رہے ہیں نا، مجبور ہو کر رہے ہیں، لیکن جو اختیار کے ساتھ، اپنے اختیار کے ساتھ جو عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی انسانوں میں سے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ سلسلہ تو ظلم کا چل رہا تھا.
اور چلتا رہے گا. لیکن آخری زمانہ ظلم کا یوں سمجھیے کہ آخری اوج ہے. اوج ظلم جو ہے وہ ابھی اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں. سب واضح ہوتا جا رہا ہے واضح ہوتا جا رہا ہے کہاں سے یزید کون ہے اور جس سے سلسلہ ملتا ہے. اب دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ کسی اور کے مقدسات کے ساتھ اس طرح گھناؤنا جو ہے وہ کام کرے. آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا ہوں کہ کوئی معمولی انسان بھی ہو نا وہ بھی یہ بالکل ہرگز گوارا نہیں کرے گا. لیکن یہاں بغض کی انتہا، ظلم کی انتہا، ستم کی انتہا اور اپنی بربریت کی انتہا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبروں کو، سروں کو کاٹنا، معصوم لوگوں کو قتل کرنا، بچوں کو ذبح کرنا. یہ کوئی فرعون کے زمانے میں اگر فرعون کرتا تھا، فرعون کا لشکر کرتا تھا، تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کرتے تھے اور حضور کے بعد بھی کرتے رہے. بہت سارے لوگ ہم سے تعجب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی اولاد کے ساتھ کوئی اتنا بڑا ظلم کرنے والا پیدا ہو گیا اور وہ بھی کلمہ پڑھتا ہوا. آپ دیکھیں، ابھی بھی دیکھیں، اتنی ساری تعلیم ہونے کے باوجود بہت سارے یہ کہتے ہوئے بھی کہ ہم آل رسول کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں زبانی طور پر، لیکن صاف نظر آ رہے ہیں کسی کو غیرت بالکل ہی نہیں ہوتی، کسی کا دل بالکل ہی نہیں تڑپتا، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہی نہیں آتے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. ایک صحابی جلیل القدر کی لاش نکالنے کی کوشش کی گئی، مسمار کرنا اور بات ہے، قبر کھود کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی گئی اور یہ کہہ کے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نکال کر کے ہم جلاتے ہیں تاکہ یہ جو ہے بدعتیں ختم ہو جائیں. کس نے بدعت کی، کس نے بدعت نہیں کی، یہ تو بہت لمبی گفتگو ہے. تم نے جو کیا ہے اور جو تم کر رہے ہو اس کی تمہیں خبر بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی نہیں. اتنا زمین آسمان اگر گریا کنا ہے اور آسمان سے اگر پتھر اور عذاب نازل ہوگا نا ان کی دہشت گردی کی وجہ سے، تو بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سمجھیں دو کلیئر راستے ہیں. یہ ظلم کا راستہ یزیدیوں تک، یزید کے باپ، یزید کے دادا تک جاتا ہے، اور ایک مظلومیت کا راستہ جو اہل بیت اطہار تک جاتا ہے، پھر رسول اللہ تک جاتا ہے. یہ سلسلہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. ابھی دنیا دو حصوں میں ہی تقسیم ہونے والی ہے. بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں، لیکن دنیا سمیٹ کر آہستہ آہستہ دو حصوں میں تقسیم ہونے والی ہے کہ یا تو مظلوم ہوں گے یا ظالم ہوں گے دنیا میں، اور ظالم کا ساتھ دینے والے بھی ظالم ہوں گے یقیناً، اور مظلوم کی حمایت کرنے والے بھی مظلوم کہلائیں گے. ہمارا دستور یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی جب سے آیا اب تک، اور انشاءاللہ جب تک ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ کسی ظالم سے ہم ہمدردی نہ کریں، کسی مظلوم کے ظلم کو دیکھ کر کے خاموش اختیار نہ کریں، اس کی حمایت کریں، چاہے زبانی ہی صحیح، چاہے اپنے دل کی جو ہے وہ اس کے ساتھ وابستگی کے ذریعے سے ہی صحیح، ہم ثابت کریں کہ ہم ظالم کے خلاف ہیں، مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہاں جی، مہربان عرض کر رہا ہوں سلو سے. جی مہربان صاحب. حضور پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے. مہربان. بات نا حضور میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جڑا ابرا بادشاہ سی اس نے آباری تو نہ جڑا حملہ کیتا خانہ کعبے تے خدا نے کرتا ہے، کیا یہ اس نسل دے لوگ ہیں یا یزیدی نسل دے لوگ ہیں جڑے اے مطلب کہ سواریاں نہیں اور مطلب ہے کہ اہل بیت نہیں جڑی بےعزتی کرنے نا، یہ کیا وہی نسل ہے ابرا اس بادشاہ نہیں یا کہ یزید کی نسل ہے کہ انہوں نے آپس لنک چل رہا ہے؟ اس کے بارے تھوڑی معلومات چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مہربان صاحب، صلاح سے آپ شامل ہوئے اور آپ کا سوال بھی میں نے نوٹ کر لیا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی بیٹا ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں فاطمہ مظفر نگر سے انڈیا سے بول رہی ہوں. یہ پوچھنا تھا کہ وہ جناب جعفر کا روزہ دکھا دیجیے جہاں سے انہوں نے ظالموں نے چلایا ہے، اور جناب حجر کا اور جناب ماریا کے بارے میں تفصیلات سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ بیٹا، انڈیا سے آپ شامل تھی فاطمہ. اچھا، جو سوال پہلے آیا تھا مدثرہ بہن کا، میسیجز مورل سب آتے ہیں میلاد کے جو بھی اعلانات کے، اس میں السلام علیکم لکھا ہوتا ہے، تو بہن پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟
جس نے بھی میسج بھیجا. یہ تو خیر سوا آپ جب کرتے ہیں نا ٹیکسٹ میسیج پرٹیکولرلی آپ سے خطاب نہیں ہوتا, وہ تو جنرل بعض لوگوں کو کر دیتے ہیں سب کے لیے. جواب دینا اگر آپ صحت و سلامتی ان کی چاہتے ہیں تو دیکھیں نا, روبرو ہونے کا براہ راست جو تعلق ہے وہاں واجب ہے. آپ نے سلام کیا اور آپ کے جواب میں نے سلام کیا تو یہ جواب وہ واجب ہے. باقی جو میسج ریکارڈ ہوتا ہے نہیں, کتابت میں لکھا گیا ہے, خط میں لکھا گیا ہے, یا پھر ٹیکسٹ میسیج کیا ہے کسی نے, یا انہوں نے جو بعد میں بتایا کہ جو ٹیلی فون کرتے ہیں اور ہم نماز میں مصروف ہیں تو وہاں وہ وائس میسیج میں جو ہے وہ سلام کر رہے ہیں, تو کیا فوراً جواب دینا واجب ہے؟ ہرگز نہیں ہے, واجب نہیں ہے. لیکن آپ سلامتی آپ چاہتے ہی ہیں تو پھر آپ کو جو ہے اپنے دل میں کہہ دینا یا زبان پر جاری کرنا, وہ بھی کوئی منع نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. لیکن یہ جو واجب کا جس کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے وہ اس وقت ہے کہ جب آپ بالمشافہہ کسی کو سلام کرتا ہوا دیکھیں, اور وہ بھی آپ پر واضح ہو کہ اس نے سلام کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک محفل میں وہ اندر آیا ہے اور آ کر کے اس نے سلام کیا ہے تو آپ نے سنا ہی نہیں ہے, تو آپ پر کوئی واجب بھی نہیں ہے. یا پھر آپ نے سنا ہے لیکن اس کے جواب میں کسی ایک نے بھی کہہ دیا وعلیکم السلام, تو پھر وہ واجب ادا ہو گیا. آپ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ آپ بھی جواب دیں, اگرچہ دینے میں ثواب ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جو واجب جس کے نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے. جی ایک اور سوال تھا ان کا, کالر تھے ڈراپ ہوئے, اب ایک اور کالر آ رہے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ اسکردو سے. آپ کا نام نہیں جان سکتا صاحب. سوال یہ ہے. جی بھائی پوچھئے بھائی. سوال یہ ہے کہ یہ جو شام میں جو لڑ رہے ہیں, جی یہی لوگ افغانستان میں بھی لڑ رہے ہیں. امریکہ افغانستان والوں کو کہہ رہی ہے دہشت گرد ہیں, اور جو شام میں لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں امریکہ کا موقف ہے کہ یہ مجاہدین ہیں. یہ کیسی پالیسی ہے, اس کی ذرا وضاحت کیجیے. جی بالکل ٹھیک, اس پہ بات کریں گے. بہت عمدہ, بہت شکریہ جی. اسکردو سے ہمارے بھائی تھے. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ ہم دربیلے سے بات کر رہے ہیں. جی جی بھائی سوال پوچھئے. کہاں سے؟ تربیلے سے. ہم سائنس سے بول رہے ہیں. ہم دربیلے سے فون کر رہے ہیں. جی جی بھائی سوال پوچھئے, ٹی وی سے نہ سنیں, اس طرح بہت ٹائم ضائع ہوگا. ہمارا سوال ہے. جی ہلو. جی بھائی سوال پوچھئے بھائی. چلیں میں معذرت چاہوں. جی کرودھ نہیں چھوڑتا ہے, ہمارے گھر سے کرودھ نہیں چھوڑتا ہے, اس کا کیا آپ کو پوچھا ہے؟ میں صحیح طور پہ واضح آپ کا سوال نہیں سمجھ پایا بھائی. چلیں آپ دوبارہ آئیے, اپنے ٹی وی کی آواز کم رکھیے یا ای میل کر سکتے ہیں. میں آپ کا سوال صحیح سمجھ نہیں سکا کہ شاید کرودھ کی کوئی بات کر رہے ہیں, تو بہرحال واضح طور پہ آپ دوبارہ آئیے گا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ میں ارم بات کر رہی ہوں, حیدرآباد سے, پاکستان سے. جی بہن سوال پوچھئے. مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی انسان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جی جو شریعت اس کا مطلب اسے بہت زیادہ غلط مانتی ہے, اور اگر اس چیز کا اس سے پچھتاوا ہو تو مطلب کس طرح سے وہ کس طرح سے اس چیز کی توبہ کرنی چاہیے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. ٹھیک ہے. اور مجھے مولانا صاحب کا کوئی پرسنل نمبر چاہیے تھا, اگر آپ لوگ دے سکو تو. یہ آپ اسکرین پہ ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہی ہیں بہن, آپ ای میل بھی کر سکتی ہیں, ورنہ ہمارے آفس نمبر پہ آپ کال کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے بہن, بہت شکریہ حیدرآباد سے, اور آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں لندن سے بول رہی ہوں. جی مولانا صاحب سے مجھے کوشچن کرنا تھا ایک. جی پوچھئے.
جی مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ آج ہم نے خواب دیکھا تھا کہ میری ممی ویسے زیارتوں پہ جا رہی ہیں، تو ہم نے خواب میں دیکھا کہ ہم ان سے نا ان کو بول رہے ہیں کہ ہمیں کفن میرے لیے کفن لے کر آئیے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ہمیں یہ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال بھی نوٹ ہوا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب اور قبلہ عبدی صاحب کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام. جی نقوی صاحب، ایک ہلکا سا سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا وہ مشورہ قائم ہے معمولی سا. بسم اللہ. تو میں چاہتا تھا کہ جو اس کی طرف توجہ فرمائیں. جی بسم اللہ. کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جشن پیدائش منا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ ہمارے رسول سے امیڈیٹلی پہلے کے رسول تھے، اولو العزم تھے، کلام پاک میں ان کا بڑا ذکر ہے. اگر یہ عیسائی لوگ اگر ان کا جشن ولادت مناتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اتحاد کی خاطر، تاکہ ان کا جو ہمارے کے خلاف جو جذبات ہیں ان کو ختم کرنے کی خاطر، تاکہ وہ توہین آمیز خاکے نہ چھاپ سکیں، کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ان دنوں میں جبکہ وہ منا رہے ہوں ہم صرف اپنے ہاں کچھ ہلکا سا چراغا کر لیں؟ کوئی نہ شراب کی ضرورت ہے، نہ کوئی ناچ گانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی کسی چرچ میں جانے کی ضرورت ہے. صرف ان کو یہ احساس اگر ہو جائے کہ ہم بھی ان کے رسول کو، ان کی پیدائش کو ہم اس کا جشن بنا رہے ہیں اور ان کو ہم اولو العزم سمجھتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی نوٹ کر لیا. بس میرا اتنا ہی سوال ہے. اچھا، بہت شکریہ نقوی صاحب، اسلام آباد سے آپ شامل ہوئے. آپ کا سوال بھی میں نے نوٹ کیا ہے. اور اگر کوئی اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں گلگت سے بول رہا ہوں، امان اللہ میرا نام ہے. جی جی امان اللہ صاحب سوال پوچھئے. جی بھائی آپ. میرا سوال یہ ہے قرآن پاک سے، جی سورہ الانعام 6. صحیح. جی آیت نمبر 122. ٹھیک، پوچھتے جائیے بھائی، رکیے نہیں. ہاں، اس کے بارے میں مجھے شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ کچھ تفصیل سے مجھے بتا دیں. ٹھیک ہے محترم، تھینک یو. بہت شکریہ امان اللہ آیت صاحب. نمبر کتنے ہوتا ہے؟ 122. جی بہت شکریہ امان اللہ صاحب، گلگت سے آپ شامل تھے اور ماشاءاللہ ہر جگہ ہدایت ٹی وی جا رہا ہے. تو مولانا صاحب ایک سوال تھا ہماری بہن مدثرہ کا کہ اگر کچھ جمع پونجی اکٹھی کی ہے 6 ہفتوں کے لیے، انہیں کسی دوسرے ملک جانا ہے اور اسی دوران ان کے خمس ادا کرنے کی تاریخ آ جائے تو کیا وہ خمس ادا کر دیں اس جمع سے؟ اگر تاریخ خمس آ گئی ہے اور ابھی سفر نہیں ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو کچھ جمع پونجی ہے اس کا خمس ان کو ادا کرنا ہوگا. صرف ایک صورت میں ہے کہ جب کسی کا قرضہ آپ کے سر پہ ہے اور تاریخ آ گئی ہے خمس کی، تو آپ تاریخ سے پہلے اس کو اگر قرضہ ادا کرنے کے لیے جدا کر دیا آپ نے، تو پھر آپ اس مال سے آپ قرضہ پہلے ادا کر دیں اور مابقی جو ہے اس کا آپ خمس دیں. لیکن سفر کے لیے اگر آپ نے پیسے جمع کیے ہیں اور تاریخ خمس آ گئی ہے تو اس تاریخ میں انہیں خمس نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، ایک سوال تھا مہربان صاحب کا اسلام سے کہ ابرا بادشاہ اور خانہ کعبہ کی جو توہین ہے، کیا یہ وہی قوم ہے جو اس وقت شام میں اس طرح کی حرکات کر رہی ہے، یا ہم اسے یزیدی؟ یقیناً یزیدی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ان کا کردار بتا رہا ہے یزیدی ہیں، ان کی حرکتیں بتا رہی ہیں کہ وہ یزیدی ہیں، دہشت گرد ہیں، نہ کسی دین کے ماننے والے ہیں، نہ کسی شخصیت کے ماننے والے ہیں. یہ دہشت گرد وہ ہیں کہ جنہوں نے اسی شام کے اندر ایک تو صحابہ کی توہین میں اور اہل بیت اطہار کی توہین میں جو کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ایک عورت مل گئی تھی تو 20 لوگوں نے اس کے ساتھ وہ بدسلوکی کی کہ انسانیت قیامت تک کے لیے شرمندہ ہے. یہ وہ جانور صفت، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں کہ جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں،
اللہ کی دین کا نام لیتے ہیں جبکہ ان سے کوئی تعلق دین کا نہیں ہے. اب آپ بتائیے اللہ اکبر کہہ کے مسجد آپ توڑ رہے ہیں, گردنوں پہ چھریاں پھیر رہے ہیں, گردنوں پہ انسانوں کی انسان اس کی مخلوق تو ہے نا بھائی. وہ کوئی بھی چیز ہم اگر ابھی ایک گلاس بھی بنا لیتے ہیں نا, اگر کمال کر لیتے ہیں, کوئی گلاس بن گیا ہم سے, تو ہم ہرگز اسے توڑنا نہیں چاہتے, نہ کسی کو توڑنے دیں گے. چلیے ہم نے بنایا بھی نہیں ہے, ہم سے اس کا تعلق جڑ گیا, ہم نے کار خریدی, کار کسی نے بنائی ہے, کسی نے خراش بھی ڈالی نا, چونکہ ہم مجازی اس کے اونر ہیں, اس کے مالک ہیں, جبکہ حقیقی بھی نہیں ہے. اس کا ہمارے ساتھ تھوڑا سا کیا ہو گیا, تعلق ہو گیا, ہم اس کا مالک سمجھتے ہیں, اس کا خراش بھی برداشت نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالی مجازی نہیں ہے ہمارا مالک, حقیقی مالک ہے, اور تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز اس نے جو بنائی ہے وہ انسان ہے. اور ایک بے گناہ انسان کا گلا کاٹ رہا ہے کوئی انسان, تو اللہ کیا ہے وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ بھئی یہ تو چلو میرا نام لے کے ہی کاٹ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر کے تکبیر کے نعرے بلند کرتے ہیں. کتنی یہ یعنی بے حیائی اور بے شرمی ہے, بے دینی ہے کہ نام اللہ کا لو اور بندگان خدا کو بے جرم و خطا قتل بھی کرو, ان کے گلے بھی کاٹو, اور اس طرح کی حرکتیں مسلمان بھی کہتے رہو. ابھی شام میں سمجھتا ہوں ابھی آنکھیں کھل جانے چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو سیکٹیرین کانفلکٹ کا نام دیا جائے کہ یہ کوئی شیعہ سنی کی کوئی لڑائی ہے. نہیں, یہ ایک یزیدی اور حسینی, اور یہ ایک ظالم اور ایک مظلوم کی داستان ہے. یہاں پر استکبار اور دجالی قوتیں ایک جگہ پہ جمع ہوئی ہیں, دوسری طرف وہ قوتیں ہیں کہ جو مظلوم ہیں, مستضعف ہیں, اور چاہتی ہیں وہ قوتیں کہ ایسے دہشت گرد ان کا خاتمہ ہو. اور کوئی یہاں پر فرق کرنا چاہے گا, کوئی نام دینا چاہے گا تو سراسر غلط ہے. نہ بشار الاسد علوی وہ شیعہ ہے, نہ اس کے دین سے اس کا کوئی تعلق ہے. وہ اگر ڈکٹیٹر ہے تو اس کے بڑے اس کے باپ سے بھی زیادہ مضبوط پرانے ڈکٹیٹرز موجود ہیں. اگر ہٹنا ہے تو سب کو ہٹنا ہے. یہ جتنے بھی بڑے سے اس کے مڈل ایسٹ کے اندر جتنے شیخ ہیں, شیوخ ہیں, ان سب کو اگر آپ کہیں گے کہ ہٹنا ہے تو پھر آپ کی بات صحیح ہے. ورنہ ڈکٹیٹر سارے بھیڑیے مل کر کے ایک اور ڈکٹیٹر کو مارنے کے بہانے ایسے ظلم کریں کہ صحابہ کی قبروں کو ویران کریں, اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کریں, بے گناہ لوگوں کو قتل کریں. یہ کہاں کی وہ آزادی کی لڑائی ہے؟ یہ سراسر دہشت گردی ہے, اور اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل صاف صاف نظر آتا ہے. جہاں ابھی شام کی افواج نے القاعدہ کو کچل دیا کل کی وہ اس کاروائی میں, تو القاعدہ کو حوصلہ دینے کے لیے آج اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کیا ہے دمشق پر. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ القاعدہ ہماری چیز ہے اور ہمارے بنے ہوئے یہ دہشت گرد ہیں, بنائے ہوئے دہشت گرد ہیں, اور جو ان کو نقصان پہنچائے گا ہم اس کو جو ہے ماریں گے. تو یہ ایک سلسلہ صاف صاف نظر آ رہا ہے. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سے بات کر رہی ہوں پروین. جی آپ کا پروگرام بہت زبردست پروگرام ہے. مجھے مولانا صاحب سے سوال ہی پوچھنا تھا کہ ہمارے مذہب میں ہے کہ آپ کسی کو جانیں یا نہ جانیں اس کو سلام ضرور کرنا ہے. تو لیکن یہ جو گورے لوگ ہیں, ہم صبح جب جاب پہ جاتے ہیں, ہم کھڑے جا رہے ہوتے ہیں, they don't know us but still they say to us good morning, تو ہمیں بھی جواب دینا پڑتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی, شکریہ. اور چلیں ٹھیک ہے سسٹر, بہت شکریہ. پروین بہن کینیڈا سے آپ شامل ہوئیں. کوئی اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے بہن؟ جی سوال پوچھیے. جی سوال پوچھیے, ٹی وی سے نہ سنیں, نام دوبارہ بتا دیں. اچھا, میرا سوال یہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ رقم اپنی فکس کی ہوئی ہے بینک میں, بہبود میں, تو مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ اس سے جو مجھے پروفٹ ملتا ہے تو کیا میں اس سے خمس ادا کر سکتی ہوں, یا یہ کہ جو رقم میرے پاس موجود ہے میں اس میں سے خمس اپنا ادا کروں؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہن. اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कॉल अगर ड्रॉप हुई है तो इससे पहले हमारी बहन थी फातिमा इंडिया से, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मज़ीद फ़िल्म चाह रही हैं कि हमारे टीवी पे दिखाएं, जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रोज़ा पाक और जनाब हुसैन इंशाल्लाह तैयार कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अनकरीब बल्कि कल के सुबह हिदायत तक शायद इंशाल्लाह तैयार हो जाए इंशाल्लाह और उसको दिखाया जाए। अच्छा, स्कर्दू से हमारे भाई थे, जैसे आगाज़ में आपने कहा कि कुछ मुजाहिदीन को नाम दे दिया जाता है एक मुल्क में और उन्हीं लोगों को एक जगह। देखिए सीधी सीधी बात है, अल्लाह की जगह पर लेने वाली ये जो बड़ी ताकतें हैं, दज्जाली ताकतें, इनका ये दस्तूर है कि जो इनके साथ है वो अच्छा है, सही, वो ठीक है, और जो इनके साथ नहीं है वो ठीक नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितना ही ठीक हो। अपना पैमाना है, पैमाना इन्होंने बना लिया है, सही, साफ साफ बात है। तो अब देखिए जितने डिक्टेटर्स हैं जी, अगर अमेरिका के साथ हैं इस वक्त वो सही है, तो वो सही हैं और दे आर द बेस्ट, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। और कोई लड़ने वाला अगर इनके लिए लड़े तो वो मुजाहिद है। अभी इस शाम में अलकायदा लड़ रही है अमेरिका की और इसराइल के कहने पर, और इसराइल की उस मकसद को पूरा करने के लिए। तो अलकायदा के वही लोग हैं जो यहाँ शाम में लड़ रहे हैं, तो वो हो गए हैं जहादिस्ट, ठीक है, जहादी ग्रोह है जी, फ्रीडम फाइटर हैं, जो है वो फ्री आर्मी ऑफ सीरिया उसका नाम दे रहे हैं। अच्छा। वहाँ बड़ी उनको सपोर्ट मिल रही है, बड़े उनको तमगे मिल रहे हैं। क्यों? इनके मकसद को पूरा कर रहे हैं। दहशतगर्दी जितनी सीरिया में नजर आई है ना, किसी और मुल्क में आज तक नहीं हुई है। मैं आपको ये चैलेंज से कह रहा हूँ, जो हादसात अभी शाम में हो रहे हैं, जो दहशतगर्दी साल हो चुकी है, ये जो है ना, हत्ता वो जो हमने वो चिलास के वाक़े में जो दिखाया, और जो वहाँ तो एक सड़क का वाक़या, सड़क, ये जो आप देख रहे हैं, मैं समझता हूँ तारीख़ इंसानियत में ऐसी ख़तरनाक दहशतगर्दी कभी नहीं हुई है। वहाँ ये लोग मुजाहिद हैं, जहाद का नाम उनको जहादिस्ट का नाम दिया जाता है। और अगर अफ़गानिस्तान में इनकी फ़ौज के किसी एक आदमी को भी मार देता है कोई, तो वो दहशतगर्द है, वो टेररिस्ट है। इनके कुत्ते को भी मार दे कोई, इनकी एक बिल्ली पे कोई पत्थर उठा के फेंक दे, तो वो दहशतगर्द है। लेकिन अगर इंसानों का कत्ले आम कर दे, मज़ारात को ढा दे, लाशों को कब्रों के अंदर से निकाल के जलाने की साजिश करे और बेगुनाह लोगों को ज़िबा कर दे, तो वो उनके नज़दीक जहादिस्ट हैं। ये तो दज्जाली सोच है, और यही वजह है कि दज्जाल के लिए कहा गया कि आखिरी ज़माने में उसकी एक ही आंख होगी, मतलब ये कि दूसरी आंख नहीं होगी, एक ही उनका होगा कि जो इनके मतलब का होगा उसी को ये देखेंगे, उसी का ख्याल रखेंगे, बाकी किसी का नहीं रखेंगे। और वो भी कब तक? जब तक मतलब पूरा नहीं होता तब तक, वरना सद्दाम को इन्होंने ही पाला था। और हुस्नी मुबारक का रोना आपने देखा कि वो जो अदालत में उसको जब ले जाया जा रहा था, तो उसने कहा था कि मैं अमेरिका से गिला करता हूँ, शिकायत करता हूँ कि उसने मुझे तन्हा छोड़ दिया। ज़ाहिर सी बात है, फ़ायदा उठाया मिस्र में एक डिक्टेटर को सपोर्ट करके, लेकिन जब देखा कि अवाम ने उसको अभी गिराने की सोच ली है, ठान ली है, तो फिर उसको अमेरिका ने भी छोड़ दिया। शाह को पनाह दी अमेरिका ने? नहीं दी। बिल्कुल सही। कद्दाफी को बचाया। आप देखें कद्दाफी के साथ इनके जितने भी लीडरान हैं वो किस तरह मिलते थे। अचानक उसको उसने सब ने छोड़ दिया उसको। सद्दाम को भी इसी तरह किया, और जो भी करेगा, ये जितने भी अभी कतर का जो अमीर पीछे पीछे घूमता है, या सऊदी अरब के लोग जो है पीछे पीछे घूमते हैं, इन सबको मालूम होना चाहिए, कम से कम अपने ही ज़माने के, अपनी आंखों की तारीख पर तो बावर करो ना भाई। अगर तुम्हें गुज़श्ता सालों की, गुज़श्ता दास्तानों की इबरत नहीं मिल पाती है, तो तुम अब कम से कम अपनी आंखों से देखो कि ये क्या करते हैं, अपने ही अलाइज को, अपने ही साथियों को, या किस तरह से फिर बाद में तन्हा छोड़ देते हैं और
तबाह होने और बर्बाद होने के लिए छोड़ देते हैं, कोई सपोर्ट नहीं मिलती उनकी तरफ से। तो अभी होश के नाखून लें, बेहतर है कि वक्त आने से पहले, वो ख़तरनाक वक्त आने से पहले अवाम की फ़िक्र करें और दहशत गर्दी को सपोर्ट ना करें, और जो अवाम के हुकूक़ हैं उसको अदा करने की कोशिश करें ताकि कुछ अपनी उम्र बढ़ा सकें, वरना उम्र तो ख़त्म होने वाली है और बहुत बुरी तरह से जलील, बिल्कुल ज़िल्लत व ख़ारी के साथ। बिल्कुल, इंशाल्लाह। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारे साथ कौन? जी भाई, दोबारा बताइएगा नाम। सैयद मुजाहिद हुसैन, लंदन से अर्ज कर रहा हूं। जी माशाल्लाह, सैयद मुजाहिद साहब। जी भाई। किबला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजूर, मैं सबसे पहले इन मुहिबान मोहम्मद वाले मोहम्मद के मज़ारात की जो तौहीन की गई उसकी ताज़ियत पेश करता हूँ मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत में, और इसकी भरपूर मजम्मत की जा रही है पूरी दुनिया में मवालियन हैदर इकरार की तरफ से। एक बहुत बड़ा किबला गुमराही का रास्ता जो वाह किया गया है, उसके बारे में ये मेरा बड़ा एक कंपाउंड और बुनियादी से सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान में ये गुमराही का सबसे बड़ा रास्ता जो खोला गया है, वो इसका सवाल में ये है, वो कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, अब हिदायत की जिम्मेदारी जो है ना उम्मत के ऊपर है, और उन्होंने हिदायत की जिम्मेदारी को इन मौलवियों के हाथों में दे दिया है कि जो रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई उसके बाद किसी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बस कुरान लिख लिया, कुरान लिखा हुआ हमारे पास है, और अपनी मर्जी की शरह तशरीह करके अपनी मर्जी का दीन बना के लोगों के हाथ में देते जा रहे हैं। उसमें किसी इमाम का, किसी वली खुदा का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। वो कहते हैं जी कि क्योंकि रसूल खुदा ने आखिरी नबी हैं, हिदायत की जिम्मेदारी वो पूरी करके तशरीफ ले गए, अब जो है ना उम्मत के ऊपर है कि वो उसको हिदायत की खुद जिम्मेदारी वो देनी है। इमामत का सिलसिला बिल्कुल बीच में से उन्होंने निकाल दिया है, और इब्ने तैमिया और इब्ने रुश्द जैसे लोगों के सब पीछे लग के ये जो है ना वो खाना खराब कर रहे हैं लोगों का। इब्ने तैमिया की तालीमात को इधर फतावे आलमगीरी से इस किस्म की, ये कबला थोड़ा सा वजाहत कीजिए कि क्या रसूल खुदा ये अपनी उम्मत की हिदायत लोगों के हाथ में छोड़ के चले गए थे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सैयद मुजाहिद हुसैन साहब लंदन से आपका सवाल भी नोट कर लिया है, और एक और कॉलर हमारे साथ आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं हाशिम मिर्जा बात कर रहा हूँ मैसूर से। जी हाशिम साहब, बिस्मिल्लाह। हेलो। जी हाशिम साहब, बात कीजिए। मेरा एक सवाल है। अब सबसे पहले आप दोनों को आदाब है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये हजरत अखिल इब्ने अबू तालिब जो हैं, हजरत अली के भाई, उनके बारे में कहा जाता है कि जब हजरत अली खिलाफत जब इमाम खिलाफत में थे, उस वक्त उन्होंने बैतुल माल से कुछ ज्यादा अपने हिस्से से ज्यादा मांगा। हजरत अली इनकार करने की वजह से वो माविया के पास गए करके लिखते हैं। लेकिन मुझे इसको थोड़ा इस तारीख पर थोड़ा शक है, क्योंकि वो मुझे उतना इल्म नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्योंकि हजरत अखिल तो हजरत अली के बहुत क्लोज थे, और यहाँ तक अब्बास की माँ की जब अली ने शादी की है उम्मुल बनीन को, इन्हीं के मशवरे से किया था। हालांकि वो खुद इमाम से जानते थे, लेकिन कुछ मशीयत की वजह से उनसे मशवरा किया था। और करबला में भी बहुत से तखील के फर्जंदा भी शहीद हुए, और उनमें तो आखिर कौन हुआ? ठीक है, हजरत अकील। जी समझ गया। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया हाशिम भाई, आप प्रोग्राम देखते रहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई और किबला अभी साहब। जी बिस्मिल्लाह। हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी कमर अर्ज कर रहा हूँ। जी कमर साहब। जी यहाँ बोल्टन से। जी बात कीजिए। जी बात कीजिए कमर साहब। जी मेरी तरफ से सबसे पहले जो है ना आबिद साहब की खिदमत में और फारूक भाई आपकी खिदमत में सलाम अर्ज है, और मैं ताज़ियत पेश करता हूँ सरकार कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हजरत हजर बिन अदी जो उनकी कब्र की बेहरमती की गई है। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जी, जो इस वक्त मैं समझता हूँ जिन लोगों के अंदर इंसानियत की से कोई दूर तक भी उनका तल्लक नहीं है, और वो पाकिस्तान की सरजमीन को जो है एक
شیعہ سنی فساد کا گڑھ بنانا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے یہ اصل میں اسلام کے دشمن ہیں. اور میں ایک لمحہ فکریہ جو ہے امت مسلمہ کو یہ ایک اپنی طرف سے میسج کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ہماری پاکستان میں الیکشن کی جو کمنٹ چل رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر کچھ لوگ جو ہیں جن کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن سب کو پتا ہے کہ وہ ان کو کوئی دہشت گرد ان کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے. اور فیوچر میں انہوں نے کیونکہ اپنے پارلیمنٹ میں لوگ وہاں انہوں نے پہنچانے ہیں، اور اس کے بعد جو وہ چاہیں گے کہ پاکستان میں یہ کر دیں وہ کر دیں. اور میں یہ لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب چاہے سنی ہیں چاہے شیعہ ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، پاکستان اور اسلام جو ہے پوری انسانیت کے لیے اسلام جو ہے وہ امن اور بھائی چارے کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے. اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کسی انسان سے جو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. لیکن ہم آج جو ہے بالکل صحیح آپ کا وہ پوائنٹ آ گیا کہ کچھ ایسے سازشی عناصر جو ہیں وہ پاکستان میں بھی کچھ کریں گے. ہمارے کیا فرائض ہے، کیا ذمہ داری ہے، ضرور کمنٹس لیں گے مولانا صاحب کے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی، آپ بات کیجئے، پروگرام کیجئے سوال میں. السلام علیکم. چلے آپ کی کال ڈراپ ہوئی، کوئی بات نہیں. اور اگر ان سے اگلے کالر ہیں تو کچھ 2-3 کالز ہم اور لے لیں گے، اس کے بعد پھر آخر میں جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں لندن سے بول رہا ہوں، افلاح الدین فاروقی. جی اصلاح الدین صاحب. اور صرف ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے جوش ملیح آبادی کے 2 شعر پڑھوں، ایک شعر پڑھوں گا 2 مصرے بیٹھ کے کہ ساری رگے ثقیفہ کی چھلبل نکال دی اور پائے بنی امیہ میں زنجیر ڈال دی. والسلام. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا کوئی اگلا سوال کوئی پوچھنے والا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی میں مبشر عبدی بات کر رہا ہوں بریڈ فورڈ سے. جی مبشر صاحب. میرا مولانا صاحب سے ایک سوال ہے. اکثر مختلف ٹیلی ویژن پہ مختلف علماء کرام یہ بات کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے منافقین اور اہل بیت کے دشمنوں کے پیچھے نماز پڑھی تھی ان کے دور خلافت میں، اور اگر یہ پڑھی تھی تو وہ کون سی ریزن تھی اور کیا وجہ تھی کہ مولا علی کو ان کے پیچھے نماز پڑھنی پڑی؟ چلے صحیح ہے، بہت شکریہ مبشر صاحب، بریڈ فورڈ سے آپ شامل تھے. اور اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، آپ لائیو ہیں. جی بھائی آپ نہیں اونچا بولیں اور سوال پوچھیں. بھائی آپ لائیو ہیں. چلیں بہت معذرت، آپ فون پر بات کرتے سوال کرتے تو بہت بہتر ہوتا. چلیں کوئی اور پروگرام میں اگر آپ سوال کرنا چاہیں تو ضرور آئیے گا. پروگرام کا ٹائم ختم ہونے کو اور جو سوالات آ گئے، آخری کالر ہیں آج کے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون، کہاں سے؟ یہ میرا نام ہے ناصر، میں مرسی صاحب سے بول رہا ہوں. جی ناصر صاحب. جی فاروق صاحب بول رہے ہیں؟ جی جی آپ لائیو ہیں، بات کیجیے. فاروق بھائی مولانا صاحب کو میرا سلام، آپ کو سلام. وعلیکم السلام. یہ میرا فرض ہے کہ میں جو ہے آپ کے تھرو ہمارے اہل سنت بھائیوں کو یہ بتا دیں کہ اس وقت ہمارے سعودی برادران کی بہت بڑی، میں نے بہت مؤثر سے سنا ہے کہ ان کی یہ سازش ہے کہ وہ کتابیں جن کتابوں سے ہم ان کے ساتھ آرگو کر سکتے ہیں، مطلب اہل تشیع جو ہے ان کے ساتھ آرگو کرتی ہے، انہوں نے ایک میرے خیال میں شروع کیا ہے کوئی رسالہ جو کہ یہ چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کتابیں بدلنا چاہتے ہیں، کتابیں ایسے بدلنا چاہتے ہیں کہ اگلے 50-100 سال میں جو اگلی فوج آئے گی وہ کہیں گے بھئی کس کتاب کی بات کر رہے ہیں.
फलानी किताब की बात करनी, ये किताब तो ये तुम्हारे सामने इसमें तो है ही नहीं। तो अहले सुन्नत के भाई मेरे ख्याल में इस बात को समझें, इसको जानना चाहिए कि अपने किताबों को महफूज कर दें, वरना मेरे ख्याल में अहले तशरीह का मेरे ख्याल में नुकसान ही होगा, इनका अपना ही नुकसान होगा। ये मेरी जो है समझ में ये बात आती है। ठीक है, अगर आप लोग एग्री करते हैं मेरे इस बात से, तो मेरे ख्याल में इस बात को पहुंचाना चाहिए हमारे अहले सुन्नत के भाइयों के कानों तक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह नासिर साहब, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल्स की, सवालात किए। अच्छा, हमारे सब कुछ जवाबात रह गए थे। हमारी बहन इरम ने हैदराबाद पाकिस्तान से पूछा था कि जो ऐसा गुनाह जो शरीयत में काफ़ी उसकी सख्त सज़ा है, तो पछतावा हो कि मैंने क्यों किया, किस तरह तौबा करे कि वो गुनाह की दो किस्में हैं जी। एक खुद अपने नफ्स पर गुनाह जी, ज़ाती गुनाह जी। एक वो गुनाह है कि जिसका ताल्लुक़ किसी और से भी है। ठीक, किसी के माल में खियानत की है, किसी को दिल तोड़ा है, किसी को अजियत पहुंचाई है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी का माल खाया है, ये वो सारे गुनाह हैं। जो गुनाह अपनी ज़ात पर हैं ये बख्शे जाते हैं अगर गिड़गिड़ा कर तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे और उस गुनाह की शिद्दत का, उसके अज़ाब का एहसास कर कर के रोए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी गुनाह को माफ़ कर देता है। वो बहुत गफूर है और रहीम है। सिर्फ उसके सामने कोई बंदा बैठे और गुनाह को रियलाइज़ करके रोए, गिड़गिड़ाए, ये ना करे कि बस एक दफ़ा कह दिया तौबा फिर उसके बाद उसी तरह करने लग जाए। नहीं, तौबा का मतलब ये कि वापस फिर उस गुनाह की तरफ जाए ही ना, वापस ना जाए गुनाह की तरफ, लौट कर ना जाए, बल्कि लौट कर इधर आ जाए कि अब नहीं करेंगे गुनाह। तो ये गुनाह बख्शे जाते हैं। लेकिन वो गुनाह कि जिसका ताल्लुक़ किसी और से है, तो फिर उस और वो दूसरा जो बंदा है जिसका नुकसान हुआ, जिसको नुकसान पहुंचाया गया या जिसका माल खाया गया, जो भी है, वो जब तक माफ़ नहीं करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ नहीं करेगा। इसलिए तो तौबा की कैफियत बता रहा हूँ। अगर ज़ात पर गुनाह है, ज़ाती गुनाह है, तन्हाई में कोई गुनाह कर दिया है, कोई ऐसा गुनाह किया है कि जिसका ताल्लुक़ बाहर किसी और से नहीं है, ख़ुद अपनी ज़ात से है, तो गिड़गिड़ा कर तौबा करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ कर देगा, यकीन के साथ कि अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है, मायूसी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरा जो अगर दूसरी किस्म का गुनाह है जिसमें दूसरे का हक़ शामिल है, तो उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, खुदा उसके बाद ही माफ़ करेगा। और अगर बंदा फोत हो जाए और माफ़ वो नहीं है तो फिर उसके मग़फ़िरत की दुआ करते रहें ताकि उसके बदले में आपकी मग़फ़िरत हो। अच्छा जी, सही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, लंदन से एक बहन ने सवाल पूछा था कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनकी वालदा ज़ियारत पे जा रही हैं और उन्होंने कफ़न लाने को कहा है। तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें शुक्र करना चाहिए अल्लाह की बारगाह में कि उन्हें अच्छी चीज़ों का ख़याल ख्वाब में भी आया है। देखिए ना, बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं लेकिन ख्वाब उनके अच्छे नहीं होते, ख्वाब में कुछ और गलत चीज़ें देखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, ज़ियारतों का जाना ख्वाब में बहुत ही सादत की बात है। और कफ़न मंगवाना, देखिए मौत तो सबके लिए है ना, अगर मौत की तरफ आप तमन्ना भी करते हैं और मौत से आपकी रग़बत होती है तो आप मोमिन हैं। आपको शुक्र करना चाहिए अल्लाह का कि ख्वाब में भी आप कफ़न की बात कर रहे हैं, यानी मतलब ये कि आप उस हकीकत से भागना नहीं चाहते हैं और ये एक वो चीज़ है कि जिससे उन्हें खुश होना चाहिए। ये मतलब नहीं है ख्वाब में कफ़न देखा तो मौत आ गई करीब, ये नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है। अगर कोई आदमी ख्वाब में अपने आप को मरता हुआ पाए, मुर्दा पाए, तो उसकी हयात में इजाफा है। इसी तरह अगर कफ़न मंगवा रहा है या कफ़न पहना हुआ है तो उसकी भी हयात में इजाफा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नकवी साहब ने इस्लामाबाद से पूछा कि हम जो हैं हज़रत ईसा का यौम पैदाइश मना सकते हैं क्योंकि आपके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं और अगर इत्तेहाद की खातिर हम सारे नबियों को मानते हैं, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही नहीं मानते हैं। जी, पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए। सबको ही मानते हैं, सारे को मानते हैं, सिर्फ हज़रत ईसा को नहीं, सबको मानते हैं। दूसरी बात उनके नज़दीक, उनकी खिदमत में मुझे ये अर्ज़ करनी है कि अगर हमें पता हो तारीख़ पैदाइश का सही मानों में सही, तो हम ज़रूर मनाएं। लेकिन बात यह है कि 25 दिसंबर है, 26 है, 27 है, 28 है, 29 है या 30 है या 1 जनवरी है। अच्छा, खुद ईसाइयों में ये बात 100% श्योर नहीं है। ठीक,
ٹھیک ہے. تو آپ جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے اس کو صرف البتہ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ جو ہمارے اجتماعی احکام ہے اس پر بھی توجہ کریں. شریعت میں ضروری نہیں اس کو شامل کریں. کچھ ہمارے مسائل کلچر کے مسائل ہیں, ہماری تہذیب کے مسائل ہیں, آپ ان کو مبارکبادی دیں کہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, آپ کو بھی کرسمس مبارک ہو, کوئی حرج نہیں, کوئی بدعت نہیں, کوئی آپ نے گناہ نہیں کیا ہے. صحیح. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے ان کی بات کہ اگر کچھ فرض کریں ہم نے لائٹ دو مطلب کینڈل جلا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, تو کوئی ویسے بھی شرعاً منع نہیں ہے کہ آپ نہ جلائیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس طرح اہتمام کرنا پھر اس کے بعد کچھ اسی دوسرے کی اداؤں کو اپنانا صرف حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہونے کی وجہ سے, تو ایسا تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کی کو مانتے نہ کہ ہم عیسائیوں کے کردار کو یا ان کی تہذیب کو مانتے ہیں. دو باتوں میں بڑا فرق ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک تو یہ نبی کی بات تھی, لیکن ایک جیسے ہمارے انڈیا میں بہت سے مسلمان ایسے کہ ہندو ان کے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں, ان کے جو تہوار ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج دیکھو بھائی, یہ وہ ایک اجتماعی کلچر ہے. اس کلچر میں آپ ایک اپنے پڑوسی کی خوشی میں شامل ہو کر اس کو بھی مبارکبادی دیتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی آپ کو عید مبارک, وہ عید تھوڑی مناتا ہے, آپ کو کہہ دیتا ہے چونکہ آپ پڑوس میں ہیں, اس کے آپ کے چاہنے والے ہیں, دوست جاننے والے ہیں, آپ نے بھی پلٹ کے ان کو کہہ دیا مثلا ہولی مبارک ہو بھائی تمہاری, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو کوئی نہ یہ اسلام کے خلاف ہے, نہ اسلام نے ایسے کاموں سے منع کیا. لیکن اگر آپ چلے گئے ہولی کھیلنے کے لیے, آپ چلے گئے فرض کریں گرجا گھر میں, ان کی طرح آپ جو ہے نا وہ کرسمس کی وہ جو رسم ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اس کی اجازت تو مطلب ہم عیدیں شاید انہی کی طرح یا ایسی رسومات آپ کوشش نہ کریں کسی چیز کو جو شریعت میں نہیں ہے امپورٹ کریں, آپ امپورٹ نہ کریں. لیکن در عین حال آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ دشمنی میں رہیں, آپ ہر ایک کے ساتھ محبت میں رہیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ دوست آپ کا خوش ہے تو آپ کو اس خوشی میں شرکت کر کے مبارکبادی دینا ہے, اور اگر غم زدہ ہے کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس غم میں آپ بھی شریک ہو جائیں اور ہمدردی جتائیں. جزاک اللہ. اچھا, امان اللہ صاحب نے گلگت سے پوچھا تھا سورہ انعام آیت نمبر 122 کی وہ تفسیر. سورہ انعام ہے یا سورہ آل عمران ہے؟ سورہ انعام. اچھا, تو بہرحال دو میں نے سمجھا تھا آل عمران ہے. اگر آل عمران میں نے سمجھا ہے تو پھر وہ تو جنگ بدر میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے, اور اس جنگ بدر سے پہلے کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا کہ ہم تو بہت کم ہیں, پٹ جائیں گے, مارے جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. کچھ اس طرح اندر جو ہے کچھ شرارت شروع ہوئی تھی کہ جو کم تھے صحابہ کرام ان کو بھی ڈرا دیا جائے کہ وہ بھی جو ہے نا گھبرا کے بھاگ جائیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی شرارت کو بہرحال ختم کر دیا, انہیں مدد کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کو بھیج کر کے ان کی جو ہے برابر مسلمان اس چھوٹے سے لشکر کی بھرپور مدد کی, جو کل تعداد 313 میں تھی. ماشاءاللہ. تو چلے بھائی مزید وضاحت کر دیں گے, اگر وہ کسی دوسری صورت کا پوچھنا چاہتے تھے تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اچھا, ہماری بہن پروین نے کینیڈا سے کہ جیسے یہاں پر ویسٹ میں بھی انگریز وغیرہ ملتے ہیں, گڈ مارننگ وہ کہتے, تو ہم بھی انہیں گڈ مارننگ وغیرہ کہہ سکتے ہیں, بلکہ کہنا چاہیے. یہ کیسے؟ تو نہیں ہے. دیکھیں صرف السلام علیکم یہ جو ہے یہ ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے. یہ جو اسلامک گریٹنگ ہے, جو آپ کا اسلامی سلام ہے, السلام علیکم, یہ چونکہ اسلام کا ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, اس میں کوئی تعصب والی بات بھی نہیں ہے. چونکہ وہ ہے ہی اسلام کا, وہ مسلمانوں کے لیے ہے, وہ ہر ایک کے لیے نہیں. آپ کافر کو آپ کہیں گے جو مسلمان ہی نہیں ہے, اسلام کو ہی نہیں مانتا ہے, اس کو آپ کہیں گے السلام علیکم, تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. لیکن باقی جس آدمی کی جو ادا ہے سلام کرنے کی, اسی ادا میں آپ نے جواب دیا تو یہ آپ کا انسانی فرض ہے. آپ کو ایسا کرنا چاہیے. اگر کوئی کہتا ہے ہلو تو آپ کہیں گے نہیں, چہرہ موڑ لیں گے آپ اپنے آپ کو, وہ روکھے سوکھے اسلام معاشرے میں رہنے کا آپ کو کٹ آف کرنے کی اجازت نہیں دی ہے اسلام نے کہ آپ اپنے معاشرے سے ہٹ کر کٹ کے رہیں. نہیں, آپ معاشرے کا حصہ ہیں. آپ معاشرے میں ہندو کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں, کرسچن کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنی سنت قائم کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کو کٹ آف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ رہ کر بھی
آپ ان کے یہ نہیں کہ ان کے اس میں مکس ہو جانا ہے, لیکن اگر وہ کہتا ہے گڈ مارننگ تو آپ کہیں گڈ مارننگ, واٹس رانگ ود دیٹ, یعنی اس میں کوئی ایسی قباحت ہے ہی نہیں, بلکہ یہ انسانی تقاضا ہے کہ آپ یہ سارے جو ہے امور ہیں اس کو بھی اپنے ساتھ ذہن میں رکھیں. بالکل صحیح, بہت شکریہ. ایک بہن کا سوال تھا کہ ان کی کچھ رقم فکس ہے, اس پر کچھ پروفٹ آتا ہے, تو جو پروفٹ ملتا ہے اس پر بھی خمس وہ ادا کریں, یا جو کوئی موجودہ بچت ہوتی ہے اس پہ؟ جب بھی بچت ہوگی اور اس کی تاریخ آ جائے گی خمس کی, تو اس بچت پہ انہیں خمس دینا ہوگا, چاہے وہ پروفٹ بینک کے انٹرسٹ سے انہیں ملے, یا کوئی کمائی کے ذریعے سے ملے, یا کوئی فرض کریں کہ تنخواہ کی شکل میں ملے, کوئی بھی انکم کسی بھی, حتیٰ کہ یہ تو بعض لوگ جو خمس کیا میں تو غریب ہوں, میرے اوپر کوئی خمس واجب نہیں ہے کہہ کے ٹال دیتے ہیں. یہ واجب ایسا واجب ہے کہ ہر کسی کو بہرحال چاہے کم یا زیادہ دینا پڑتا ہے, حتیٰ کہ جو بھیک مانگتا ہے. ایک بھکاری جس کی انکم ہی بھیک سے ہے, وہ بھی اگر کھا پی کر کے کچھ بچا لیتا ہے تو اس بچت پر بھی خمس ہے. تو اس سے بڑی مثال اور کیا چاہیے. جی ہاں. اچھا, سید مجاہد حسین صاحب نے لندن سے شام کے واقعات کی مذمت کی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے, تاثر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب پردہ فرمایا گیا تو انہوں نے تمام جو دین اسلام ہے, امت یا نام نہاد مولوی کہتے ہیں کہ وہ انسانوں کے ہاتھ میں, مسلمانوں کے ہاتھ میں جو چاہے کریں, امامت پہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. بات یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو خستہ حالی ہے, دربدری ہے, یہ جو رسوائی ہے, اور یہ جو لگاتار ذلت و خواری ہے, اسی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزیں چھوڑی تھیں, قرآن اور اہل بیت. دونوں سے تمسک کا حکم دیا تھا, قرآن اور اہل بیت. دونوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا تھا, قرآن اور اہل بیت. قرآن کی تو بات کر لی کیونکہ قرآن خاموش ہے, جو چاہے اس کی تفسیر کر لے, جیسے چاہے اس کا معنی اپنی مرضی کا نکال لے. ایک بیچارہ خلیفہ گزرا ہے کہ تھوڑا بہت اسے خوف خدا تھا, تو ایک مفتی کو بلا کر کے عالم دین کو پوچھتا ہے کہ بھائی ایک مسئلے میں بہت پریشان ہوں, اس میں شریعت کیا کہتی ہے, میں کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے خلاف جاؤں. تو مفتی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ اپنی مرضی بتائیں, شریعت خود بخود بن جائے گی. بالکل صحیح. یعنی اس حد تک شریعت کو کھیلتے ہیں لوگ, شریعت کے ساتھ کھیلتے ہیں, اپنی مرضی کی وہ بنا لیتے ہیں. تو وہ جو قرآن ہے وہ تو خاموش ہے, اس کے لیے ٹھیک ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی تفسیر کرتے رہیں گے, لیکن اہل بیت کو مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ جیتی جاگتی شخصیات تمہارے سر پہ حکومت کریں گی, اب ان کی مرضی کے خلاف جاؤ گے فوراً کہیں گے تم کافر ہو گئے, تم نکل گئے, کیونکہ قرآن تو نہیں بولتا, یہ بول دیتے ہیں. تو چونکہ یہ جیتے جاگتے قرآن تھے, قرآن ناطق جن کو کہا گیا, ان کو مسلمانوں نے چھوڑا. جب سے چھوڑا, جب تک چھوڑ کے بیٹھیں گے تب تک یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. آخری وقت میں پھر اللہ نے امام مہدی کے ذریعے سے اس دین کو زندہ کرنے کا جو فیصلہ کر رکھا ہے, اور وہ وعدہ عنقریب پورا ہونے والا ہے, وہاں پھر ایک بار اسلام کو عزت اس وقت ملے گی جب قرآن اور اہل بیت دونوں حکومت کرنے والے ہوں گے. ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اچھا, ہاشم صاحب نے محسوس سے پوچھا تھا, حضرت علی علیہ السلام کے بھائی نے بیت المال سے کچھ زیادہ مانگا اور اس پر وہ ناراض ہوئے اور وہ معاویہ کے پاس گئے, کچھ ایسا واقعہ؟ حضرت عقیل کا جو وہ واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں, چونکہ وہ کثیر العیال بھی تھے, نابینا بھی تھے. اچھا. مولا علی نے فرمایا کہ بیت المال سے میں, اگرچہ مولا علی کی اپنی ذاتی جو ان کی جو مدد تھی وہ تو جاری تھی, لیکن بیت المال سے میں کوئی زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. تو یہ معاویہ کے پاس گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف گئے تھے اور معاویہ کی سپورٹ کرنے کے لیے گئے تھے. وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے گئے تھے, اور بعض نے تو کہا ہے کہ اس کے دوسرے بھی بہت سارے مقاصد تھے کہ معاویہ کو کس طرح سے جا کے ذلیل کیا جائے, رسوا کیا جائے. چنانچہ جب وہ گئے ہیں تو معاویہ نے کہا کہ آپ کی ہر ضرورت میں پوری کروں گا, بہت کچھ پیسہ بھی دوں گا, لیکن آپ ایسا کریں کہ اپنے بھائی علی کو گالی دیں. اچھا. اللہ. حضرت عقیل
फसाहत و बलागत में बेमिसाल, चूँकि मौला अली ही के भाई हैं, हज़रत अबू तालिब ही के बेटे हैं, वो अदबी महारत व फसाहत व बलागत के शाहकार हैं। चुनांचे जितने भी ग्रामर, अरबी की ग्रामर लिखने वाले, उन्होंने उस जुमले को हज़रत अकील के जो 2 माने वाले जुमले हैं, जू माना वाले जुमले हैं, उन्होंने उस वक्त वहाँ पर इरशाद फरमाया। उन्होंने कहा तमाम मजमे को इकट्ठा कर लिया था मुआविया ने, और इनको मेंबर मिला था कि आप जा कर के नौज़ुबिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम को गाली दें। तो अब उन्होंने जो जुमला कहा अरबी में, वो मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। ये होता है कमाल कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। क्या मुआविया का चेहरा मजीद जो है लोगों के सामने ज़ाहिर करें और उसको रुसवा भी करें, और जो सही हकदार है लानत के उसको वो मिल जाए। तो हज़रत अकील ने फरमाया अमरनी मुआविया ने मुझे हुक्म दिया है अन असुब अलीयन, कि मैं अली को गाली दूं। अला, ए लोगो आगाह हो जाओ, फल अनु हो, मैं उस पर लानत करता हूँ। अब ये फल अनु हो कहा है, तो ये जो उस पर लानत करता हूँ, किस पर लानत करता हूँ? कुछ लोग शशदर में रह गए जिनको पता चल गया था कि ये इनका मकसद क्या है, सब ने जो है आमीन कहा, यानी लानत पर सब ने कहा बेशुमार। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस एक जुमले से कितनी उसके अंदर एहतियात और कितनी तदबीर है, कितनी हिकमत है कि मुआविया ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अली को गाली दूं, आगाह हो जाओ, मैं उस पर लानत करता हूं, जिसने कहा है। जाहिर सी बात है। वाह वाह। अच्छा, कमर साहब ने बोल्टन से सानियात शाम की ताज़ियत की है, और वो कह रहे हैं उनको कंसर्न कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भी कुछ शिया सुन्नी फसाद कराना जो लोग चाहते हैं, तो कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि अभी तो चल रहा है सिलसिला, वो तो चल रहा है। फिर भी मैं कहूँगा सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा होने वाला है कि दहशतगर्दी आम होगी, दहशतगर्दी सेक्टेरियन वायलेंस का नाम देने की कोशिश करेगी, शिया सुन्नी को लड़ाने की कोशिश करेगी। पूरे आलम इस्लाम में हम सबको बेदार होना चाहिए। ये बेदारी का ज़माना है, ये आखिरी ज़माना है। बेदार होकर हम यजीदियों का साथ न दें और हुसैनी बनने की कोशिश करें, बाकी ये दुश्मन जो हैं वो नाकाम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, फारूकी साहब ने एक शेर पढ़ा था लंदन से, बहुत शुक्रिया। मुबशर साहब ब्रेडफोर्ड से, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ टीवीज़ पर यह सुना गया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने किसी के पीछे नमाज़ पढ़ी, तो इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, नमाज किसी के पीछे पढ़ी ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जो हुक्मरान थे, मैं आपकी खिदमत बता रहा हूँ कि सवाल ये है कि आखिर मौला अली को रसूलुल्लाह ने इमाम बनाया था कि नहीं बनाया था? सवाल ये है। अगर मौला अली को इमाम बनाया था, जो कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो दोनों की किताबों में मुसल्लम है कि मौला अली अलैहिस्सलाम को ही रसूलुल्लाह ने इमामुल मुत्तकीन कहा। किसी भी सहाबी को इमाम का लक़ब रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अली के लिए है कि अली के लिए फरमाया या अली अंत इमामुल मुत्तकीन व क़ाइद क़ुर्रिल मुहज्जलीन, चमकते पेशानी वालों के तुम कायद हो, लीडर हो, और तुम मुत्तकियों के इमाम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। और जितने सहाबा थे सबको मालूम था कि अली क्या है, इमाम है। अब सवाल ये नहीं है कि अली किसके पीछे नमाज पढ़ते थे, सवाल ये है कि किसने ये गुस्ताखी की कि मौला अली जो इमाम थे, इमाम से आगे होकर के नमाज पढ़ी है। सवाल ये है, यानी देखो ना, आगे पीछे का तस्वुर क्या है, निस्बी है ना। अगर इधर से देखो तो मैं आपके रूबरू हूँ, उधर से देखो तो मैं आपके पीछे हूँ, उस एंगल से देखो तो आप आगे हैं मैं पीछे हूँ, ये तो एंगल्स का। तो ये एंगल गलत है कि हम सवाल करें कि हजरत अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी। सही एंगल ये कि जब इमाम है अली और मानता है कोई भी कि इमाम है अली, तो इमाम से आगे खड़े होने की नमाज बातिल होती है, खड़े होने वाले की नमाज बातिल होती है। और किसी भी फिक़ा के आदमी से पूछ लीजिए, हम इत्तेहाद की बात कर रहे हैं इस वक्त, कम से कम ये मुश्तरक मसला है। तमाम फ़ुक़हा हम्बली, शाफ़ई, मालिकी और हनफी और जाफरी, ये पांचों के पांचों फ़ुक़हा का मुत्तफ़िक़ अलैह फतवा है कि अगर कोई शख्स इमाम से आगे खड़ा हो जाए तो उसकी नमाज बातिल है।
इमाम के पीछे खड़ा होना चाहिए। सबको मालूम है अली इमाम थे, अब इमाम से आगे जो खड़े हो गए थे उनकी नमाज की आप फिक्र करें, अली की नमाज की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सुभान अल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल था, शायद 2-3 मिनट बचे। नासिर साहब ने यूके से अपने अहले सुन्नत भाइयों के एक जो कंसर्न है वो बताया है कि कुछ किताबें जैसे अहले सुन्नत में बहुत से शान मौजूद है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की, तो उसको भी तब्दील किया जा रहा है और हो सकता है 150 साल के बाद ऐसी किताबें मिल जाएं कि वो बिल्कुल ही खाली हों ऐसी तमाम चीज़ों से। काम नहीं शुरू हुआ है मेरे भाई की खिदमत में अर्ज़ करूं, कौन नासिर साहब? नासिर साहब जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बात यह है कि मदीना में एक मुअस्ससा, एक फाउंडेशन कायम हुई है और उनके हिसाब से जो ज़ईफ़ रिवायात हैं उनको किताबों से हटाना चाहिए। नारा ये है। अच्छा, ज़ईफ़ रिवायत कौन है, कौन सी हैं? माविया की शान में कोई हदीस है वो ज़ईफ़ नहीं है। अबू सुफियान के बारे में कोई बात है वो ज़ईफ़ नहीं है। जितनी अबू हुरैरा और दीगर बाज़ लोगों की बनाई हुई जाली हदीसें हैं वो ज़ईफ़ नहीं। ज़ईफ़ रिवायात से उनका मकसद ये है कि जितनी भी बातें अहले बैत अतहार की शान में, अहले बैत अतहार के फ़ज़ाइल में, अहले बैत अतहार की अज़मत में और उनकी बड़ाई बयान करने वाली, उनकी फ़ौक़ियत और उनकी अज़मत और उनके मर्तबे को बयान करने वाली हैं, वो हैं, उनको हटाना है। वो काम शुरू हो चुका है उन्होंने, लेकिन इधर से भी काम बहुत अच्छा हुआ है, हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता अहले सुन्नत के भी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है कि जितनी किताबें अहले सुन्नत की पुरानी जो ऑथेंटिक हैं वो सारी के सारी महफूज कर ली गई हैं, महफूज हैं। अब नई किताब कोई आएगा तो तहकीक करने वाला, आर्ग्यूमेंट करने वाला, किसी के साथ बहस करने वाला क्या करेगा? नई किताबों को सामने रख के पुरानी किताब रखेगा और कहेगा कि देखो तुम इस पहले मरहले में ही खाइन हो, तुमने अपनी किताबों पर भी जुल्म किया है, तुमने अपने लोगों के ऊपर भी जुल्म किया है, खियानत की है, बददियानती की है, देखो ये पुरानी किताब और ये नई किताब। जब तुमने अपनी किताबों को नहीं छोड़ा है तो क्या अहले बैत अतहार की फ़ज़ाइल को तुम मानने के लिए तैयार हो सकते हो? जबकि अपनी किताबों के ऊपर भी रहम नहीं किया गया, तो वो तो एक पहले ही मरहले में उनकी शिकस्त होगी। मैं ये आपको बता रहा हूँ, वो चाहते हैं कि ये निकाल दें तो फिर बाद की जो जनरेशन आएगी वो भूल जाए पूरी तरह से। लेकिन अल्लाह हकीकत को कभी भी ना दबते हुए, ना छुपते हुए, ना मिटते हुए देख सकता है। अल्लाह ने इंतज़ाम किया, वो हकीकत जाहिर होती रहेगी और दुश्मन की ज़बानी ज़ाहिर होती रहेगी। अब आप ताज्जुब से देखेंगे कितने ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि जहाँ वो उस मुआविया ने जहाँ उसने लानत करने के लिए कहा और अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखियाँ करवाई, वही मजबूरन उसने अपनी ज़बान से तारीफ़ भी कर डाली है और वो महफूज हो गई है तारीख़ में। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अहले बैत अतहार हक़ हैं, हक़ का रास्ता उनका रास्ता है और ये वो बात है कि कोई भी किसी भी ज़माने में मिटा नहीं सकता है। ये बात वाज़े रोज़े रोशन की तरह वाज़े होती रहेगी। बिल्कुल सही। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, वक्त जो है आपने दिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया जो सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। कुछ सवालात आपके ईमेल के ज़रिए आए हैं तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसका जवाब लेंगे। तो प्रोग्राम देखते रहिएगा, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।